مشاہدہ کرام، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو شہر بے مثال شہر لاہور کے کچھ تاریخی مگر گمنام مقامات ڈاکٹر ذیشان احمد کی زبانی روشناس کرائے تھے۔ اس ویڈیو میں بھی ہم انہی ذیشان بھائی کی وساطت سے کچھ ایسے مشہور تاریخی مقامات کی سیر کریں گے جو کہ ہم چلتے پھرتے دیکھتے تو ہیں، لیکن ہمیں ان کی صحیح تاریخی افادیت معلوم نہیں ہے۔ تو آئیے چلیے ذیشان احمد کی زبانی لاہور کے گمنام تاریخی مقامات۔ اس وقت ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں یہ شاہ عالمی کے علاقے میں ڈبی بازار اور کسیرا بازار کے جنکشن پہ ہے، اور تاریخ کے کتابوں میں یہ باولی باغ، مکان باولی صاحب یا گردوارہ باولی صاحب کے نام سے مذکور ہے۔ اب یہاں پہ کوئی باولی یا کوئی گردوارہ تو باقی نہیں بچا، لیکن مجھے یہ جگہ اس لحاظ سے بہت دلچسپ لگتی ہے کہ یہ تاریخ کے مختلف ادوار کے ایک سنگم پہ واقع ہے۔ وہ کیسے، وہ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا۔ اس باغ کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ سکھوں کے گرو ارجن سنگھ جی کے دور میں یہ جگہ ایک سکھ کی ملکیت تھی، اور اس نے یہ جگہ ایک عورت کے ہاتھ فروخت کر دی۔ تو اس عورت نے اپنا مکان بنانے کے لیے جب یہ جگہ کھودی تو اس کے نیچے سے ایک دولت سے بھرا ہوا دیگچہ برآمد ہوا۔ عورت وہ دیگچہ لے کے اس مالک کے پاس گئی جس سے اس نے یہ جگہ خریدی تھی، اور کہا کہ میں نے یہ تم سے جگہ خریدی تھی، یہ دیگچہ نہیں خریدا تھا، تو یہ دیگچہ تمہاری امانت ہے، تم یہ واپس لے لو، اس میں مال و دولت ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں، کیونکہ میں نے جگہ فروخت کر دی تو اس جگہ کے ساتھ جو بھی چیز تھی وہ اب تمہارا حصہ ہے۔ اس عورت نے وہ دیگچہ رکھنے سے انکار کر دیا۔ یہ معاملہ اتنا بڑھا کہ علاقے کے قاضی کے پاس پہنچا۔ قاضی یہ عجیب و غریب مقدمہ دیکھ کے بڑا حیران ہوا، اور اس نے یہ سوچا کہ کیونکہ دونوں سکھ ہیں، دونوں فریقین، تو کیوں نہ ان کے گرو سے فیصلہ کروایا جائے۔ تو اس نے وہ دیگچہ اور وہ دونوں فریقین کو گرو ارجن سنگھ کے پاس بھیج دیا۔ گرو ارجن سنگھ نے یہ معاملہ سنا اور انہوں نے کہا کہ عورت سے پوچھا کہ تمہاری کیا صلاح ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس دیگچے کی مالک نہیں بننا چاہتی، آپ اس کو فلاح و بہبود کے کاموں پہ خرچ کر دیں۔ تو گرو ارجن دیو نے ان سے یہ جگہ لی اور اس جگہ پہ ایک کنواں اور ایک باولی تعمیر کروائی۔ اس لحاظ سے اس باولی کا تعلق چوتھی پادشاہی سے بنتا ہے، اور وہاں پہ ایک گرو گرنتھ صاحب بھی رکھی جہاں پہ اس کا پاٹ کیا جاتا تھا۔ جب گرو ارجن دیو جی فوت ہو گئے تو اس کے بعد جو 5ویں گرو آئے، ان کی اس علاقے کے نواب سے نہیں بنتی تھی، تو انہوں نے یہ جائیداد ضبط کر لی اور اس کے لنگر خانے کی جگہ پہ انہوں نے مسجد بنا دی۔ تو مسجد بنانے کے کچھ عرصے بعد ہی وہ خود بہت بیمار ہو گیا نواب۔ تو اس کے جو حواری تھے انہوں نے کہا کہ تم نے کیونکہ گرو کے لنگر کو ختم کیا ہے اور وہاں مسجد بنا دی ہے، تو تم اس کو بحال کرو اور اس مسجد کو وہاں سے ختم کرو تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس نے ایسے ہی کیا تو اس کو صحت مل گئی۔ تو اس کے بعد سے پھر یہ سکھوں کے پاس ایک گردوارے کی شکل میں ہی قائم رہا۔ وقت گزرتا گیا اور رنجیت سنگھ کا دور آیا۔ رنجیت سنگھ نے اس کے ساتھ ہی جو مسجد ہے وہاں پہ اذان پہ بھی پابندی لگوائی اور اس کو مزید توسیع دی، اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے سکھوں کا دور ختم ہوا، انگریزوں کا دور آیا، تو اس باولی کا نام و نشان مٹ گیا۔ اب یہاں پہ صرف یہ باغیچہ باقی بچا ہے۔ اس باغیچے کے اگر آپ چاروں طرف نظر دوڑائیں تو آپ کو مغرب کی سمت میں ایک اونچی مسجد کا مینار نظر آتا ہے۔ یہ مسجد ایاز کے نام سے مشہور ہے کیونکہ اس کے صحن میں غلام ایاز کا مقبرہ ہے، جس کا ذکر علامہ اقبال کے شعر میں بھی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز،
نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو محمود نے لاہور کی فتح کے بعد ایاز کو اس کا پہلا مسلم گورنر بنایا تھا. اور اس کے بالکل سامنے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک اور بلڈنگ نظر آتی ہے جس پہ لکھا ہوا ہے گوبند رام کہان چند ہندوستان کمرشل بینک. یہ ہندوستان کا پہلا کمرشل بینک تھا جس کی 5 برانچیں کھلی تھیں، امرتسر میں، بنگال میں اور 2 لاہور میں. اس زمانے میں یہ 1805 میں اسٹیبلش ہوا تھا، تو اس زمانے میں گوبند رام اور کہان چند لاہور کے کافی مالدار اشخاص میں سے تھے. گوبند رام شربت، اچار، چٹنی اور آیورویدک جڑی بوٹیوں کا کاروبار کرتا تھا اور اس کی دکان اس بینک کے نیچے ہی نچلی منزل پہ واقع تھی. تو ان دونوں نے مل کے ایک اپنی کمپنی بنائی اور آیورویدک کو انہوں نے یہاں پہ فروغ دیا. ابھی بھی دہلی میں جی کے ہربل کے نام سے ان کا کاروبار چل رہا ہے. تو یہ ہندوستان کا پہلا کمرشل بینک تھا. اور اگر آپ پیچھے کی طرف نظر دوڑائیں تو آپ کو یہ ایک بوڑھا برگد نظر آئے گا. یہ شاید آج سے 300-400 سال پرانا ہی ہے. اور اس کے پیچھے آپ کو سنہری رنگ کے گنبد نظر آئیں گے. یہ سنہری مسجد یا طلائی مسجد کے گنبد ہیں. یہ اس کی بیک سائڈ ہے جو کہ نواب بھکاری خان نے 18ویں صدی میں یعنی 1700 کے آخر میں تعمیر کروائی تھی. تو اس لحاظ سے باولی باغ جو ہے یہ ایک انٹرسٹنگ جگہ ہے کہ لاہور شہر کی تاریخ کے 3-4 ادوار آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں. شاہ عالمی بازار شروع سے ہی کیونکہ ایک بزنس ہب تھا ہندوؤں کا، تو ہر اسپیشلٹی کے لیے یہاں پہ علیحدہ علیحدہ بازار تھے. جیسے اس مسجد کی بیک سائڈ پہ برتنوں کا بازار ہے، اس کو کسیرا بازار کہتے ہیں. اور مغرب والی سائڈ پہ زیورات کا بازار ہے جس کو صرافہ بازار کہتے ہیں. اور اس کے جو شمال والی سائڈ ہے وہاں پہ ڈبیاں اور بوتلیں فروخت ہوتی تھیں، اس کو ڈبی بازار کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ڈبی بازار آگے جا کے تو کشمیری بازار میں مل جاتا ہے جہاں پہ کپڑے کا کاروبار ہے. اس سے آگے چلے جائیں تو مسجد وزیر خان کے ساتھ پرانی اکبری منڈی آ جاتی ہے. بالکل ساتھ اس کے رنگ محل چوک ہے. رنگ محل اصل میں نواب سعد اللہ خان کی پراپرٹی تھی، اس کا محل تھا یہاں پہ. اور نواب سعد اللہ خان شاہ جہاں کا آخری وزیر اعظم تھا. اس نے یہاں پہ اپنے رہنے کے لیے ایک محل بنایا تھا جو بعد میں اس کی اولاد نواب لطف اللہ خان کے زیر نگرانی آیا. کلرفل پیلس تھا کیونکہ اس کے نقش و نگار بہت عمدہ ہوں گے اس زمانے میں، تو اس کو رنگ محل کہا جاتا تھا. تو بعد میں یہ پھر جب برٹش یہاں پہ آئے اور کرسچن مشن یہاں پہ آیا تو انہوں نے یہ پراپرٹی خرید لی اور یہاں پہ ریورنٹ فورمین نے پہلا اسکول قائم کیا جس کا نام رنگ محل مشن کرسچن ہائی اسکول تھا. یہ دور ہے تقریباً 1846 کا. اس کے بعد وہ اسکول جب 8-10 سال چلا اور وہ کلاسز بڑھتی گئیں تو انہوں نے سوچا کہ اب اس کو کالج کا درجہ دینا چاہیے. تو ایف سی کالج یعنی فورمین کرسچن کالج کی جو پہلی کلاس ہے وہ یہاں پہ اس رنگ محل مشن ہائی اسکول کی بلڈنگ میں قائم ہوئی تھی. اور اس کے 4-5 سال بعد وہ نیپیر روڈ پہ ایف سی کالج شفٹ ہو گیا اور پھر وہاں سے موجودہ جو کالج کی بلڈنگ ہے جو نہر پہ ہے وہاں پہ شفٹ ہو گیا. اس سکول کے ایک شروع کے ہیڈ ماسٹر تھے، ان کا نام تھا ماسٹر رلیا رام. تو ماسٹر رلیا رام اور رنگ محل سکول یہ ایک دوسرے کا یوں سمجھ لیں کہ ہی واز این انسٹیٹیوشن ان ہم سیلف. اور چغتائی فیملی کے ساتھ ان کے بڑے گہرے تعلقات تھے اور چغتائی کی فیملی کے بہت سارے لوگ یہاں سے اس رنگ محل مشن ہائی اسکول سے پڑھ کے گئے ہوئے ہیں. اور ہمارے جو دور کے ایک بڑے نامور رائٹر ہیں مستنصر حسین تارڑ، وہ بھی رنگ محل مشن ہائی اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں. تو رنگ محل اسکول بھی بالکل ساتھ ہے. اب وہ عمارت جو ہے وہ تقریباً گرنے کے قریب ہے، تو اسکول تو اب اس میں کلاسز تو ختم ہو گئی ہیں.
اس وقت ہم سمادھی سر گنگا رام راوی روڈ پر موجود ہیں۔ 1851 میں مانگٹا والا میں پیدا ہوئے اور انجینئرنگ کی تعلیم کے بعد PWD کا محکمہ ایز سول انجینئر جوائن کیا۔ GPO، NCA، لاہور میوزیم، ایچیسن کالج، گنگا رام ہاسپٹل کی بلڈنگز ان کی انجینئرنگ کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ان کی سخاوت اور فلاحی کاموں اور پیشہ ورانہ خدمات کے نتیجے میں انہیں رائے بہادر کے خطاب سے نوازا گیا۔ 1927 میں فوت ہوئے اور اس جگہ پہ جہاں یہ راوی کا کنارہ تھا اس وقت ان کی چتا کو آگ دکھائی گئی۔ چتا کا باقی حصہ تو گنگا میں بہا دیا گیا اور راکھ کا کچھ حصہ اس سمادھی میں دفن ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھے لاہور کے کچھ اہم گمنام مگر تاریخی طور پر بہت اہم مقامات۔ امید ہے آپ نے ہمارے ان مقامات کی سیریز جو ہے یہ اس سے بہت لطف اندوز ہوئے ہوں گے، آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور یوٹیوب پر اپنا کمنٹ دینا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔